اس طرح آپ علیہ السلام ان کے پاس عزت و عظمت کے ساتھ جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا، ان کے نیک جذبات کو سراہا اور حامل رکا کو یقین دلایا کہ میں اس عظیم کام میں خدا سے طلب خیر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس، ان کا نام عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور ابو العباس ان کی کنیت تھی۔ انہیں حبر العطا، عالم امت اور بحر سمندر کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبداللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن کے پاس زمانہ جاہلیت میں مدتوں حاجیوں کی سقائیت اور مسجد الحرام کی نظارت کی ذمہ داریاں رہیں۔ ان کی والدہ لبابہ کبریٰ حارث بن حزن حلالی کی بیٹی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ کی بہن تھیں۔ ام الفضل ان کا لقب تھا۔ وہ مکہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد مسلمان ہونے والی پہلی خاتون تھیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قابل احترام تھیں۔ دور امام علی علیہ السلام میں عبداللہ ابن عباس نے جمل و صفین و نہروان کی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ آپ جنگ صفین میں امام کے لشکر کے سرداروں میں سے تھے۔ حکمت کے واقعے میں حضرت امام علی علیہ السلام نے آپ کا نام اپنی طرف سے حکم کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن خوارج نے قبول نہیں کیا۔ انہیں امام علی علیہ السلام کی جانب سے بصرہ کا گورنر معین کیا گیا تھا۔ دور حسنین، عبداللہ ابن عباس نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دی۔ جس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، عبداللہ ابن عباس آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے لوگو، یہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور تمہارے امام کے جانشین ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی تشییع جنازے میں جب بنی امیہ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں ان کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا تو ابن عباس نے مروان بن حکم سے بات کی اور بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ میں منع ہوئے۔ ابن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے۔ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کا قصد کیا، وہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے 2 بار حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے سفر سے منع کیا۔ پس عبداللہ ابن عباس بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف ہجرت کا عزم محکم کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مکہ ہی میں رہنے کی قسم دی اور اہل کوفہ کی مذمت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، آپ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے والد کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کے بھائی کو زخمی کیا۔ یقیناً آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کریں گے۔